روزے کی جب ہم فضیلت کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے فضائل بیان کیے ہیں، تو جب ہم اس کی تھوڑی سی حکمتوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزے کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ اس کی بہت ساری اسباب ہیں، یعنی کہ ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم دوسری عبادات کے ساتھ روزے کو کمپیئر کریں تو دوسری عبادتوں میں ریاکاری کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان کوئی بھی نیکی کرتا ہے، کوئی بھی عمل کرتا ہے تو کبھی تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ظاہری طور پر دکھا رہا ہوتا ہے، یا کبھی اس کے دل میں خیال آتا ہے۔ لیکن روزہ چونکہ ایک باطنی عبادت ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں ریاکاری کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے زیادہ بیان کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کو جو گناہوں پر جو چیز ابھارتی ہے وہ انسان کو ایک یا تو شیطان ہوتا ہے یا انسان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں پر ہمیشہ ابھارتی ہے یا گناہوں پر مجبور کرتی ہیں۔ اب روزے میں چونکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم اسلام کی حدیث ہے کہ شیطانوں کو جگڑ دیا جاتا ہے رمضان المبارک میں، اور دوسرا یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کمزور پڑ جاتی ہیں، تو انسان کو یعنی کہ وہ طاقت نہیں ہوتی گناہ کرنے کی۔ تو روزہ جو ہے ان دونوں یعنی کہ جو طاقتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جو نفس رکھا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ نفس امارہ، نفس کی بہت ساری قسمیں ہیں، جس میں نفس امارہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ انسان کو گناہوں کے لیے ابھارتا ہے۔ تو روزہ جو ہوتا ہے یہ نفس امارہ کو کمزور کر دیتا ہے، کنٹرول کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت سارے گناہوں سے روزے کی حالت میں بچ سکتے ہیں۔ اور ایک اور وجہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی قومیں یا ایسے مذاہب جو شرک کیا کرتے تھے، انہوں نے مختلف عبادات کی صورت میں شرک کیا، کبھی نماز کی صورت میں یعنی کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، کبھی قربانی کی صورت میں یعنی کہ وہ اپنے بتوں کے سامنے، اپنے خداؤں کے سامنے نذرانے پیش کیا کرتے تھے قربانی کی صورت میں۔ لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ کسی بھی مذہب والوں نے اللہ کے سوا کسی اور معبود کے لیے کبھی روزہ نہیں رکھا، تو یعنی کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو شرک سے پاک ہے، اس وجہ سے اس کو اہمیت دی گئی ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کچھ صفات رکھی ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں انسان کے اندر جو حیوانوں سے ملتی ہیں، اور کچھ ایسی صفات ہیں جو ملائکہ۔ ہمیں ان لوگوں کا خیال آتا ہے جو پوری زندگی ایک وقت کے کھانے پر گزارا کر لیتے ہیں، تو یہ ایثار قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی، غم گساری اور بھائی چارے کی محبت پیدا کرتا ہے روزہ۔ اب اگر ہم نے مہینہ، چونکہ ہم استقبال رمضان کا ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم ایک اچھے طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ گزار سکیں، زیادہ سے زیادہ عبادات کر سکیں، تو کچھ طریقے یعنی کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے رمضان المبارک کے اندر کیا کیا معمولات ہونے چاہیے، کس طرح ہم رمضان سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو کوشش کریں، اپنا معمول بنائیں۔ قرآن مجید تو ہر وقت پڑھنا اور سمجھنا چاہیے، لیکن یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا ہمارے لیے کچھ ایک ماحول بن جاتا ہے، زیادہ سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ آخرت والے دن روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ فلاں شخص میری وجہ سے پورا دن کھانے پینے سے جو ہے اپنے آپ کو بچا کے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے ہیں۔
پھر قرآن آئے گا اور قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ فلاں شخص میری وجہ سے پوری رات قیام کرتا رہا اور سونے سے یعنی کہ دور رہا، تو ان کی بخشش فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کی وجہ سے لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ تو یہ ہمارے لیے آخرت کے لیے روزہ اور قرآن مجید سفارش بن کر آئیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہم نے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے، جب کوئی نفل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسے عام مہینوں میں وہ فرض کا ثواب کے برابر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب دیتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے انڈائریکٹلی بندوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے بات کی ہے، جب میرا بندہ نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے تو نوافل کے ذریعے سے میری وہ قربت پاتا ہے۔ فرض جو ہیں وہ انسان کو ہر صورت میں ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن نوافل ایک ایکسٹرا عبادت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اس شخص سے۔ ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ہماری یعنی کہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے، میں نے وہ ڈیوٹی اس ٹائم پہ کرنی ہوتی ہے، لیکن کبھی میں ایک ایکسٹرا ڈیوٹی جب دیتا ہوں تو ادارے کی طرف سے، باس کی طرف سے وہ ایک اچھا سمجھا جاتا ہے، اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم جب یہ ایکسٹرا یعنی کہ نوافل پڑھتے ہیں تو اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کی ہاں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں جس سے محبت کرتا ہوں اس شخص کی محبت میں دنیا والے کے دلوں میں ڈال دیتا ہوں، دنیا والے بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نوافل کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور نوافل میں سب سے بہترین جو نوافل ہیں، وہ جو سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے وہ تہجد کے نوافل ہیں۔ رمضان المبارک میں ہمارے پاس زیادہ موقع ہوتا ہے، چونکہ جو سحری کا ٹائم ہوتا ہے وہ تہجد کا وقت ہوتا ہے۔ تو ہمیں سے کوشش کرنی چاہیے کہ فجر کی اذان ہونے سے پہلے جتنا ٹائم ملے 2 نفل 4 نفل تہجد کے یعنی کہ پڑھ لیں گے تو زیادہ یعنی کہ اجر و ثواب ہم کما سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرنا، جہاں اٹھیں بیٹھیں چلتے پھرتے رمضان المبارک میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہر وقت ہماری زبان میں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ آپ یونیورسٹی آ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں، تو بجائے فضول گفتگو کرنے کے، باتیں کرنے کے، اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کا اپنا معمول بنا لیں، اور کثرت سے دعا کریں رمضان المبارک میں۔ عام دنوں میں چونکہ ہم اس چیز سے بھی بڑی غافل ہوتے ہیں، ہم یعنی کہ ایک کہتے ہیں مزدوری تو کرتے ہیں، لیکن مزدوری کے بعد اس کا جو اجر ہے وہ نہیں لیتے۔ فارمیلٹی کے طور پہ ہم ہاتھ اٹھا کے یعنی کہ منہ پہ مل لیتے ہیں اور رٹے رٹائے الفاظ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہمارے مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیا بات کر رہے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں کوشش کرنی ہے کہ ذکر میں دل میں یعنی کہ یہ خیال رکھ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ ایک حدیث شریف ہے کہ 3 دعاؤں کو قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک روزے دار کی دعا ہوتی ہے وہ قبول کی جاتی ہے، ایک مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور تیسرا مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو ہم ہر وقت روزے میں ہوں گے تو کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ دعا کو اپنی عادت بنانا ہے، اور توبہ اور استغفار یعنی کہ سابقہ جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں رمضان المبارک میں، تو گناہوں سے بچنا ہے، اور دوسرا جو سابقہ ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کو یاد کر کے اللہ سے ان کی معافی مانگنی ہے۔ تو یہ کوشش کرنا ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے معمولات بنانے ہیں۔ تو ٹائم کافی ہو چکا ہے، میں یہاں پہ اختتام کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ادب
احترام، عاجزی اور انکساری کے ساتھ گزارنے، عبادات کرنے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے اور روزہ رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں طاقت، قوت اور صلاحیت اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین والسلام۔